السلام علیکم دوستو، مو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو بہت سے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان پر درود و پاک جاری ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل میں ایک ہی خواہش بیدار ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا وہ مقام نصیب ہو جائے جس کا تقاضا ایک مسلمان کے ایمان سے ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام بھی ہے۔ آئیے آج ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت انسان کے دل اور کردار کو کس طرح بدل دیتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ محبت سے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اے عمر، یہ مختصر سا واقعہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ غور کیجئے، انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، اپنے گھر والے عزیز ہوتے ہیں، اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، اپنا مال عزیز ہوتا ہے، اپنی خواہشات عزیز ہوتی ہیں۔ لیکن ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو انسان اپنی خواہش سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پسند فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس بات سے روکا، اور پھر وہ اپنی زندگی کو اسی راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی محبت ہے۔ آج ہم 12 ربیع الاول کا ذکر کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے، کیا میرے اندر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو کیا میری نماز بہتر ہوئی؟ اگر محبت ہے تو کیا میری زبان جھوٹ سے محفوظ ہوئی؟ اگر محبت ہے تو کیا میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ اگر محبت ہے تو کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتا ہوں؟ اگر محبت ہے تو کیا میں کسی کا حق نہیں مارتا؟ اگر محبت ہے تو کیا میں غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرتا ہوں؟ اگر محبت ہے تو کیا میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کرتا ہوں؟
محبت صرف آنکھوں میں آنسو لے کر آنے کا نام نہیں، محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو دل ادب سے جھک جائے۔ محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معلوم ہو تو انسان اپنی خواہش کو پیچھے کر دے۔ محبت یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائے۔ محبت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ محبت یہ ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے۔ محبت یہ ہے کہ انسان کمزوروں پر رحم کرے۔ محبت یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرے۔ محبت یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک عظیم ہستی کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول میں ہمیں ایک تاریخ یاد نہیں دلاتا، بلکہ ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینے کا موقع بھی دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے کہیں، اے میرے دل، اگر تو واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اپنے کردار کو بدل، اپنی زبان کو پاک کر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، اپنی نماز کی حفاظت کر، اپنے والدین کا احترام کر، اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کر، اپنے پڑوسی کا خیال رکھ، کسی غریب کا مذاق نہ اڑا، کسی مجبور کو تکلیف نہ دے، کسی مسلمان کے دل کو بلا وجہ نہ توڑ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھائیں بلکہ حسن اخلاق بھی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت، محبت، سچائی، امانت، صبر، عفو درگزر اور انسانیت کا درس دیا۔ ہم اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ان خوبصورت صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہم 12 ربیع الاول کے دن صرف یہ عہد کر لیں، ایک ایسا عہد جو ہماری پوری زندگی بدل دے۔ ہم کہیں، یا اللہ، مجھے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، میری زبان کو درود و سلام سے آباد کر، میرے اخلاق کو خوبصورت بنا، میرے گھر میں محبت پیدا فرما، میری اولاد کو نیک بنا، مجھے ایسا مسلمان بنا دے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خوشبو آئے۔ یہ دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ جب بھی دل پریشان ہو درود پڑھیں، جب خوشی ملے درود پڑھیں، جب کوئی مشکل سامنے آئے اللہ سے دعا کریں اور درود شریف پڑھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کریں، کیونکہ درود و سلام ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے جوڑتی ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنے گھروں میں بھی محبت، رحمت اور نرمی کا ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، انہیں بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی، امانت اور رحم کی تعلیم دیتے تھے، انہیں یہ سکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف نعت پڑھنے تک محدود نہیں
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا بھی محبت ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی نوجوان ہو تو اسے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ دنیا کی کامیابی صرف دولت، شہرت اور بڑے عہدے کا نام نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ رہے اور لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ جب محبت دل میں سچی ہو جائے تو انسان کی ترجیحات بدل دی جاتی ہیں۔ وہ اپنی خواہشات پہلے دین کو دیکھتا ہے، وہ اپنی انا سے پہلے حق کو دیکھتا ہے، وہ اپنے غصے سے پہلے صبر کو دیکھتا ہے، وہ اپنے بدلہ لینے سے پہلے معافی کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا 12 ربیع الاول کے اس موقع پر ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ اپنی زندگی سے اس محبت کا ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ اپنی نماز درست کریں، اپنے اخلاق درست کریں، اپنی زبان درست کریں، اپنے معاملات درست کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری زبان کو درود و سلام سے تر رکھ۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھر میں سکون، محبت اور رحمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانی دور فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ابھی دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اپنی زندگی، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ محبت رسول زندہ باد۔ درود و سلام کی خوشبو ہمیشہ ہمارے گھروں میں قائم رہے۔ آمین۔ 12 ربیع الاول تک اپنے گھروں میں کم از کم ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور کریں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی عظیم سورت ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت اور گھر میں اس کی تلاوت کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر، رزق، اولاد اور اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور انہیں شیطان کے وسوسوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ یاد رکھیں، اصل حفاظت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قرآن پاک کو محبت، یقین اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایمان، سکون، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ آمین۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔